بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن چیزوں پر سجدہ کرنا درست ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے؟ کتاب منہاج الصالحین کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 547 سے 555 تک، کتاب فقہ اہل بیت کی پہلی جلد صفحہ 459 سے 462 تک، اور کتاب توضیح المسائل جامع کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 1385 سے 1398 تک۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں آیت اللہ سستانی لکھتے ہیں کہ نمازی کو سجدے کے دوران اپنی پیشانی زمین یعنی خاک، پتھر یا ریت وغیرہ پر رکھے، یا ایسی چیزوں پر رکھنی چاہیے جو زمین سے اگتی ہوں اور انسان کے کھانے یا پہننے کے کام نہ آتی ہوں، جیسے لکڑی اور درختوں کے پتے۔ انگور کے پتوں پر اس وقت سجدہ جائز ہے جب وہ سخت ہو جائیں اور کھانے کے قابل نہ ہوں، اور جو چیز زمین سے تو اگتی ہے اور وہ جانوروں کی خوراک ہو، مثلا گھاس یعنی سبز چارہ، بھوسا، لوسن وغیرہ، ان پر سجدہ درست ہے۔ اسی طرح ان پھولوں پر سجدہ درست ہے جو کھانے کے کام نہیں آتے، جیسا کہ گلاب یا گلاب مریم یا شمعدانی، ان جیسے دیگر پھول۔ اسی طرح وہ خوردنی ادویات یعنی جڑی بوٹیوں پر بھی سجدہ صحیح ہے جو زمین سے اگتی ہیں اور جنہیں پانی میں بھگو کر پیا جاتا ہے، یا جنہیں دم کر کے یا ابال کر ان کا قہوہ یا عرق پیا جاتا ہے، جو شاندہ بنا کر پیا جاتا ہے، جیسا کہ گل بنفشہ یا گوے زبان یا گل ختمی وغیرہ۔ اسی طرح کھجور کی گٹلی پر بھی سجدہ درست ہے۔ اخروٹ، بادام، ہیزل نٹ، پستہ اور خوبانے کی گٹلی پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، ہاں البتہ مغز سے الگ ہونے کے بعد ان کے چھلکوں پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ لکھتے ہیں کہ چونا، پتھر اور جپسم، بلکہ پکے ہوئے چونے، کوئلے پر اور پکی ہوئی جپسم پر بھی سجدہ درست ہے۔ اسی طرح پکی ہوئی مٹی یعنی ٹھیکری یا اینٹ اور مٹی کے بنے ہوئے کوزے پر بھی سجدہ درست ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی سیمنٹ پر بھی سجدہ صحیح ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں ایسی چیز مثلا پلاسٹک وغیرہ جو زمین کا حصہ نہیں سمجھی جاتی اور جن پر سجدہ نہیں ہے، اتنی زیادہ مقدار میں شامل نہ ہو جو نمایاں یا قابل توجہ ہو، یعنی یہ کہا جا سکے کہ یہ سیمنٹ ہے، نہ کہ پلاسٹک وغیرہ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قیمتی قدرتی پتھروں پر جیسے عقیق، یاقوت اور فیروزہ اور ان جیسے دیگر اشیاء پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے پتھر پر سجدہ کرنا درست ہے، خواہ وہ زینت اور سجاوٹی ہوں یا غیر سجاوٹی ہوں، جیسے سنگ مرمر یا سفید اور سیاہ پتھر یا سرخ پتھر یا کسی دوسرے رنگ کے پتھر ہوں، درست ہے۔ اسی طرح کاغذ پر بھی سجدہ اس وقت درست ہے کہ جب کاغذ ایسی چیز سے بنایا گیا ہو جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، جیسے لکڑی سے یا گھاس وغیرہ سے بنایا گیا ہو۔ اسی طرح اگر اسے کپاس یعنی روئی یا کتان اور پٹسن سے بنایا گیا ہو تب بھی سجدہ درست ہے۔ اسی طرح لکھے ہوئے کاغذ پر سجدہ درست ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تحریر اور لکھائی یعنی سیاہی صرف رنگ شمار ہوتی ہو، کوئی ٹھوس تہ نہ ہو۔ ہاں اگر کاغذ ایسی چیز سے بنا ہو جس پر سجدہ صحیح ہے، یا تحریر سے خالی جگہ اتنی مقدار میں ہو جو سجدے کے لیے معتبر اور کافی ہے، اگرچہ وہ جگہ ٹکڑوں میں ہی کیوں نہ ہو تو سجدہ اس پر جائز ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ٹیشو پیپر پر اس وقت سجدہ درست ہے جب یہ معلوم ہو کہ وہ ایسی چیز سے بنایا گیا ہے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو۔ نباتات یعنی پودوں پر سجدہ کرنے کے جائز ہونے کے لیے یہ بھی معتبر اور ضروری ہے کہ وہ پہننے والی چیز نہ ہو، جیسے کپاس یعنی روئی اور کتان، اگرچہ ابھی انہیں کاتا یا بنا نہ گیا ہو۔
البتہ ان کی لکڑی اور پتوں پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کھجور کے پتوں اور اس کے ریشے اور ان جیسی دیگر چیزوں پر سجدہ جائز ہے جن میں لباس بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اگرچہ انہیں کسی ضرورت کی بنا پر یا بعض لوگوں کے ہاں شاذ و نادر بطور لباس پہن لیا جاتا ہو۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایسا کیچڑ یا مٹی پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے جس پر پیشانی ٹکنا ممکن نہ ہو، لیکن اگر پیشانی ٹک جائے تو جائز ہے، اور اگر پیشانی پر ان میں سے کچھ لگ جائے تو دوسرے سجدے کے لیے اسے ہٹا دینا چاہیے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مادہ اور چیز پیشانی کے سجدہ گاہ سے براہ راست چھونے میں رکاوٹ بن رہا ہو۔ لکھتے ہیں کہ اگر زمین ایسی کیچڑ والی ہو کہ وہاں معمول کے مطابق نماز پڑھنے سے نمازی کا بدن یا کپڑے آلودہ ہوتے ہوں اور یہ عمل اس کے لیے باعث مشقت ہو تو وہ سجدے کے لیے اشارے سے نماز پڑھے، ایسی صورت میں اس پر سجدے کے لیے بیٹھنا اور نہ ہی تشہد کے لیے بیٹھنا واجب ہے۔ آخری بات یہ کہ سجدے کے لیے تمام چیزوں سے بہتر حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تربت شریف حسینیہ ہو، کیونکہ اس خاک شفا کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر عام مٹی کے بعد پتھر، اور پتھر کے بعد نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں۔ یہ تھی وہ چیزیں جن پر سجدہ کرنا درست اور جائز ہے۔ باقی رہی وہ چیزیں جن پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے، وہ دوسری قسط میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔